جو میرا باپ ہے وہ اتنا ایکسپینسز جو ہے نا برداشت نہیں کر سکتا. بینگر واحد وہ یونیورسٹی ہے جو یہ نہیں دیکھتا کہ اسٹوڈنٹ مڈل فیملی سے ہے یا کسی بھی فیملی سے ہے, وہ بس صرف ٹیلنٹ سپورٹ کرتا ہے. وٹ ایور یو آر, وٹ ایور بائی فیس, بائی ریلیجن یو آر, دے آر جسٹ سپورٹنگ ٹیلنٹ. جب آپ کو پتا چلا کہ وہ 10,000 پاؤنڈ کی اسکالرشپ آپ کو مل گئی ہے, اس وقت آپ کہاں تھے اور آپ کا پہلا ریئیکشن کیا تھا؟ میں ہینگ ہو گیا تھا, مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا. بس میں نے ڈائریکٹ موبائل اٹھایا اور پریہا میم کو کال لگائی. آپ نے اپنی اپلیکیشن میں ایسا کیا کیا, کیسے آپ نے اپنی اپلیکیشن کو اسٹرانگ بنایا تھا تو وہ اسکالرشپ آپ کو ملی تھی؟ یو کے میں جابس کی کمی نہیں ہے, آپ اپنی فیلڈ میں اتنی آسانی سے جو ہے نا جاب گیٹ کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس یہ ٹیلنٹ ہے کہ جاب ہنٹ کیسے کیا جائے گا آن لائن. جی السلام علیکم ایوری ون. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ آپ تک لے کے آ رہے ہیں, جس میں بینگر کے ایلومنائی, بینگر کے انرولڈ اسٹوڈنٹ اور بینگر کے جو سٹاف ہیں وہ بھی شامل ہیں. آج ہمارے لیے اٹس اے پلیئر کہ آج ہمارے ساتھ اشرف علی موجود ہیں. خاص بات جو آج کے پوڈ کاسٹ کی ہے, اشرف علی ہمارے وہ اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے سپٹمبر 25 میں وائس چانسلر اسکالرشپ جو 10,000 پاؤنڈ ہے وہ ان کو ملی, اور یہ وائس چانسلر اسکالرشپ کے ساتھ جو ہے وہ بینگر میں اس وقت اسٹوڈنٹ ہیں اور وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. اشرف, سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا تھوڑا سا پلیز اپنا بیک گراؤنڈ اور آپ بینگر میں کون سا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں, پلیز تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا. سب سے پہلے تو میں جاوید اقبال صاحب جو کنٹری ریپرزنٹیٹیو, سر آپ کا بہت زیادہ مشکور ہو جو آپ نے مجھے موقع دیا. اور سر میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہے, میں نے پاکستان میں جو ہے نا اقرا نیشنل یونیورسٹی سے بی ایس سی کی تھی 2024 میں ریڈیالوجی میں. پھر میرے کچھ دوست تھے, ان سے میرا جو ہے نا بات ہو گئی ہے, تو وہ ساری باہر چل رہی تھی. تو باہر کے پروسیس تو آپ کو پتہ ہے, میں سوات سے بلانگ کرتا ہوں, وہاں پر ایسا کوئی مطلب کنسلٹنسیز وغیرہ یا اس طرح کا کوئی سینز وغیرہ نہیں ہے تاکہ وہ آپ کے لیے آسانی سے کام کرے. پھر مجھے الحمدللہ یہ بینگر یونیورسٹی ریپرزنٹیٹیو فیس بک کے تھرو آپ لوگوں سے جو ہے نا میرا واسطہ بن گیا. And alhamdulillah, very easily today I am living in UK, which was a dream, and alhamdulillah now it's become a reality for me. تھینک یو سو مچ. آنیسٹلی اسپیکنگ, جیسے مجھے آپ کا پورا پروسیس یاد ہے جہاں سے آپ کی اپلیکیشن کا پروسیس اسٹارٹ ہوا تھا اور جب آپ کو یہ وائس چانسلر اسکالرشپ ملا تھا, ٹو بی ویری آنیسٹ مطلب میں اپنی ایکسائٹمنٹ اور میرے جو وہ جو فیلنگ ہے میں شاید اس کو ایکسپریس نہیں کر پاؤں گا, بٹ میں وہاں پہ آتا ہوں. میں پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال اور پوچھوں گا, وہ کون سی ایسی چیز تھی یو کے میں اور بھی بہت ساری یونیورسٹی تھی لیکن جس نے آپ کو انسپائر کیا کہ بینگر ہی آپ کی ڈیسٹینیشن ہے, آپ کو بینگر میں ہی جانا ہے, وہ کون سی ایسی چیز تھی؟ پلیز ذرا وہ اگر آپ مینشن کر سکیں. سر اگر ہانیسٹلی کہوں نا تو میں نے بہت سی یونیورسٹیز میں جو ہے نا اپلائی کیا تھا, اور میرا بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ مڈل فیملی سے ہے. مطلب جو میرا باپ ہے وہ اتنا ایکسپینسز جو ہے نا برداشت نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلے اگر میں پاکستان سے کہوں تو میں نے کوئی ایسے ایکسپلوریشنز وغیرہ نہیں کی تھی, پر ابھی جو بینگر میں میرا ایکسپیرینس رہ رہا ہے نا, تو میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں, بہت زیادہ خوش قسمت سمجھتا ہوں, کیونکہ بینگر میں جو مجھے مطلب جو ایکسپوجر مجھے مل رہا ہے نا, اگر اس پر میں 2 ہارس تک ڈیبیٹ کروں تو میں کہوں گا کہ کم رہے گا. پر اوورال یہ میرے لیے بہت, میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے جو ہے نا اصل میں میرے اٹریکشن جو ہے نا وہ بینگر کے, اگر میں ہانیسٹلی کہوں تو وہ اسکالرشپ کی تھرو پہ ہو گئی تھی. وہ اس لیے کہ میں مڈل کلاس فیملی سے ہوں اور فل فیس پر میں ایجوکیشن نہیں کر سکتا. اگر میں کہوں تو جب ہم نے مطلب میرا پروسیسنگ جو ہے نا وہ تو آپ لوگوں نے کی, اس کے بعد اسکالرشپ کے لیے جو ہے نا مجھے تھوڑا گائیڈنس ملی ریپرزنٹیٹیو سے. پھر انہوں نے مجھے فارم وغیرہ کے بارے میں بتایا, تو وہ فارم فل تو میں نے خود کی تھی, لیکن گائیڈنس آپ لوگوں کی طرف سے مجھے جو ہے نا ملی تھی, اسپیشلی فریحہ جاوید, تھینک یو سو مچ ٹو ہر.
تو میں نے وہ فارم جو ہے نا فل کیا اور اس میں بس اپنا جو مطلب وہ باتیں تھی وہ ساری لکھ دی، کیونکہ اس میں ایک کویشچن یہ بھی تھا کہ یہ اسکالرشپ آپ کو کیوں چاہیے، مطلب ایسا کیا ریزنز ہے جس کی بنا پر آپ یہ لینا چاہتے ہیں. تو میں نے بولا بس میں جو ہے نا پڑھائی کا بہت زیادہ شوق ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا ایم ایس سی جو ہے نا یہ براٹ کر سکوں اور میں یہ ایکسپینسز جو ہے نا برداشت نہیں کر سکتا. پھر انہوں نے مجھے ایک شارٹ سا انٹرویو بھی لیا جس میں نے بتایا اپنا وہ ٹیلنٹ جو ہے نا شو کی. تو بینگر واحد وہ یونیورسٹی ہے جو یہ نہیں دیکھتا کہ اسٹوڈنٹ مڈل فیملی سے ہے یا کسی بھی فیملی سے ہے، وہ بس صرف ٹیلنٹ سپورٹ کرتا ہے. وٹ ایور یو آر، وٹ ایور بائی فیس، بائی ریلیجن یو آر، دے آر جسٹ سپورٹنگ ٹیلنٹ. سو آئی تھنک یہ چیزیں جب میں نے دیکھی تو میں بہت زیادہ خوش ہوا، بہت زیادہ خوش ہوا. پہلے بھی مشکور تھا، اپنی ٹیچرز وغیرہ کو دعائیں دیتے تھے جنہوں نے میرے ساتھ ہیلپ کی تھی. ابھی جب میں بینگر میں آیا ہوں تو پہلے تو میں بس صرف یو کے آنا صرف جو ہے نا میرا ڈریم تھا، لیکن ابھی جب میں نے اور یونیورسٹی کو دیکھا اور پھر بینگر یونیورسٹی کو دیکھا، کیونکہ میرے بہت سے دوست ہیں بہت ساری یونیورسٹی میں، کارڈف یونیورسٹی میں، بہت سارے اور یونیورسٹی ہے، تو جب میں ان سے کمپیریزن کرتا ہوں ہر چیز پہ، پیس کے حساب سے، ایجوکیشن کے حساب سے، یہاں پر جو ٹیلنٹ اسٹوڈنٹ کو جو اپرچونیٹیز دی جاتی ہے اس کے حساب سے، ابھی اگر میں کہوں اگر اسٹوڈنٹ کہے کہ کیا کیا اپرچونیٹیز ہے تو بینگر کی سب سے بڑی اپرچونیٹی ایسا آپ مجھے انٹائر یو کے میں جو ہے نا یو کے میں ایسی یونیورسٹیز بھی ہے جو ورلڈ رینکنگ پر سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے، آپ مجھے ایسا یونیورسٹی نہیں دکھا سکتی جس میں آپ کو 24 آور فیسلٹیز دی جاتی ہے ایجوکیشن کے لیے. بینگر واحد یونیورسٹی ہے جس میں ایک ہال ہے، اس کو فونٹیو ہال کہتے ہیں، آپ اسے آن لائن بھی سرچ کر سکتے ہو. وہ اسٹوڈنٹس کے لیے 24 آورس کھلا رہتا ہے. اس میں آپ کو جو ہے نا مطلب اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے تو وہاں پر جو ہے نا انہوں نے آلریڈی آپ کے لیے پی سیز انسٹال کی ہے. پھر بچوں کو سٹوریج کی پرابلم آتی ہے نا کہ میں اپنا ڈیٹا سیو کہاں کروں گا، تو بینگر ایسی یونیورسٹی ہے جیسے آپ انرول ہو جاؤ گے آپ کو ایک اکاؤنٹ دے گا، اس اکاؤنٹ میں آپ اپنی آن لائن جی بیز تک جو ہے نا ڈیٹا سیو کر سکتے ہو. تو یہ چیزیں جب میں نے دیکھی تو میں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں. اور بینگر جو ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں اور جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں کہوں گا کہ اس سے بڑی اپرچونیٹی کہیں پر بھی نہیں ہوگی. اس طرح اگر میں اپنی پروفیسرز پہ آپ کے ساتھ سر ابھی ڈبیٹ سٹارٹ کروں تو 2-3 گھنٹے آسانی سے لگ جائیں گے اور وہ ڈبیٹ پھر بھی پورا نہیں ہوگا. تو نہیں overall تھینک یو سو Wenger مچ. experience is outstanding, so I have no words to explain the entire things, but these are some special things which inspired me so much. تھینک یو سو مچ. میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا. میں نے کہا مجھے آپ کی ایکسائٹمنٹ جو دیکھ کے نا مجھے اور بھی اچھا لگ رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے ہوتا کیا نا اشرف، ہم جب بچوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ اوبیسلی ہم اپنے ورڈز دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ وہاں پر جاؤ گے آپ کو یہ ملے گا یہ ملے گا. پھر جب بچے سے رسپانس آتا ہے نا پازیٹیو، تو وہ جو فیلنگ ہے میں شاید آپ فیل کر سکو کتنا اچھا لگتا ہے کہ یار جو ہم نے کمٹ کیا تھا بچے کو سیم سب کچھ وہاں پر مل رہا ہے، بلکہ اسے بڑھ کے مل رہا ہے. اچھا ایک چیز میں آپ سے اشرف پوچھنا چاہوں گا. آپ کو ٹیم نے بتایا کہ یار یہ وائس چانسلر اسکالرشپ ہے، آپ کے گریڈ اچھے ہیں، آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہو. پھر انہوں نے آپ کو ہیلپ بھی کیا. آلدو میں ایک کویشچن آپ سے اور بھی اس بارے میں کروں گا کہ بہت سارے بچے آپ سے سوال پوچھنا چاہیں گے، لیکن ایک بات بتائیے، جب آپ کو پتا چلا کہ وہ 10,000 پاؤنڈ کی اسکالرشپ آپ کو مل گئی ہے، اس وقت آپ کہاں تھے اور آپ کا پہلا ریئیکشن کیا تھا؟ میں یہ جاننا چاہوں گا. سر وہ تو بہت ٹف سٹوریز ہے اور میرے ہارٹ پھر سے وہ بیٹنگ جو ہے نا ہائی کر چکا، کیونکہ وہ بہت خطرناک لمحہ تھا. سر ایسا تھا کہ سر میرا پروسیسنگ سب کچھ ہو گیا تھا ہانیسٹلی، اور میرا جو ہے نا انیشیل ڈپازٹ بھی ہو گئی تھی، لیکن میرے پاس اسٹیٹمنٹ نہیں بن رہا تھا. تو میرا جو اسکالرشپ تھا اس کے لیے میں نے بہت لیٹ اپلائی کی تھی، بہت زیادہ لیٹ اپلائی کی تھی، اس لیے مجھے رسپانس بھی تھوڑا لیٹ مل گیا تھا کیونکہ والیویشن پروسیس میں ٹائم لگتا ہے. تو میں اسٹیٹمنٹ کے لیے کبھی ادھر جاتا تھا کبھی ادھر جاتا تھا. بس پھر میں نے آخر میں یہ فیصلہ کیا کہ یار بس میں نہیں جا سکتا، کیونکہ یونیورسٹی تو میرے ساتھ بہت فیئر تھی، لیکن یہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ یو کے کی امیگریشن کے رولز ہے، اس میں ہم آپ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. جو انٹرنیشنل ٹیم تھی اس کے ساتھ بھی میں کانٹیکٹ میں تھا. تو پھر ایک دن ایسا ہوا کہ 2 سپتمبر تھا اور بس میں نے اپنے دل سے یو کے نکالا تھا اور یہ
ظہر کی نماز کے بعد میں گھر آ گیا، تقریباً 3:30 اس طرح کا ٹائم تھا، اور جب میں نے اپنا جی میل ویسے کھولا بہت اداس تھا، تو اس میں وہ وائس چانسلر اسکالرشپ کی جو اپروول میسج تھی، بس ہوا سر میں ہینگ ہو گیا تھا، مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ بس میں نے ڈائریکٹ موبائل اٹھایا اور پریحا میم کو کال لگائی، شاید اس ٹائم آپ کی چھٹی آفس کلوز ہونے کے ٹائم ہوا کرتا تھا، تو میں اتنا ایکسائٹ تھا کہ میں نے ڈائریکٹ کال ملائی، تو اس نے کال ڈکلائن کو اور کہا کہ اشرف خیریت ہے، آپ میسج کریں۔ میں نے کہا میسج میں صرف اتنا کہا کہ میں نہیں بتا سکتا، پر کائنڈلی مجھے ایک موقع، اس نے کہا آپ اس کلوز نہیں کاٹے، میں نے کہا پلیز میم مجھے ایک موقع ہے۔ تو جب میں نے کال ملائی اور پھر اس کو بتایا، تو آج کل یہ اسکیمز وغیرہ بھی بہت زیادہ چل رہی ہے، تو اس نے مجھے کہا چلو آپ اسکرین شاٹ بھیجو۔ جیسے ہی میں نے اسکرین شاٹ بھیجی تو میرے ایکسائٹمنٹ اپنی جگہ، لیکن عدنان سر اور جو فریحہ میم تھی، وہ جو مجھے جس طریقے سے وہ مبارکباد وغیرہ، ان کی ایکسائٹمنٹ مجھ سے زیادہ تھی، وہ اس لیے وہ بھی میرے ساتھ ہانیسٹلی جو ہے نا یہ پروسیسنگ میں انوالو تھی، اور وہ فکر مند تھی کہ اس کا ہم کیا کریں، کیونکہ میں ان کو بار بار یہ کہتا تھا کہ مجھے بس پڑھائی کا بہت زیادہ شوق ہے، تو انہوں نے کہا بس بینگل یونیورسٹی آپ کے لیے بیسٹ چوائس ہے، لیکن اس کیس میں وہ میرے ساتھ کچھ ہیلپ نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر سر اب میرا ہارٹ بیٹ پھر سے ابھی وہ ایکسائٹمنٹ کو ریوائز کر کے نا پھر سے ہائی ہو گئی ہے، لیکن بہت پھر کے بعد مجھے اسٹیٹمنٹ جو ہے نا تقریباً بہت کم رکھنی پڑی، میرا جو ایمبیسی انٹرویو تھا وہ بھی نہیں ہوا، اور اسموتھلی میں جو ہے نا پھر 26 کو یہاں UK میں شفٹ۔ اشرف آپ کو پتہ نہیں ہے، اب میں آپ کو اپنی ایکسائٹمنٹ بتاتا ہوں کہ میرے پاس یونیورسٹی سے نوٹیفیکیشن پہلے آ چکا تھا، اور بالکل آپ نے صحیح کہا، چھٹی کا ٹائم تھا، اور میں دیکھ رہا تھا میں اپنی ٹیم کو بتاؤں کہ اشرف کو یہ اسکالرشپ مل گئی، اتنی دیر میں عدنان میرے پاس آ گئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ سر یہ ایک نوٹیفیکیشن آیا، میں کہ 100% ایکوریٹ ہے، اشرف کو مبارک دو، اس کو بولو کہ اس کو اسکالرشپ مل گیا ہے۔ تو اچھا اشرف، ایک چیز جو بچے آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے، ایک تو فار شور بات ہے کہ جب آپ اس اسکالرشپ کے لیے آپ کے جو CGPA ہے وہ 3.8 پلس ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں، پھر بھی آپ نے اپنی اپلیکیشن میں ایسا کیا کیا، کیسے آپ نے اپنی اپلیکیشن کو اسٹرانگ بنایا تھا تو وہ اسکالرشپ آپ کو ملی تھی؟ تھوڑا سا اگر آپ اس میں گائیڈ کر سکیں تو۔ سر میں سارے اسٹوڈنٹس کو یہ ایڈوائس دوں گا نا، آج کل کی اسٹوڈنٹس، بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، وہ جس طرح مطلب ابھی یہ اسکالرشپ وغیرہ کا پورٹل جو ہے نا اس پر کچھ کویسچنس ہوتے ہیں، اور یہ پروفیسرز جو یہ ایوالویٹ کرتے ہیں ان کا تقریباً، ہم تو سوچ رہے تھے کہ یار یہ پہلے مرتبہ بیٹھے بس ہم جو بھی لکھیں گے بس لکھ کے وہ ریڈ کر لیں گے، تو ایکیڈیمک جرنی ہوتا ہے نا، تو ایکیڈیمک جرنی پر تو آپ سے بہت زیادہ اسٹرانگ لوگ ہوگی، کیونکہ یہ جو وائس چانسلر اسکالرشپ ہے یہ گلوبلی ہے، یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، یہ گلوبلی اسکالرشپ ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں پاکستان میں کہ یار UK میں صرف ہم جاتے ہیں اور ہم ہیں، آپ یقین مانیں، آپ بلیف نہیں کرو گے، میں ایک شارٹ ویڈیو بھی شیئر کروں گا اس عنوان پہ ضرور، کہ آپ دیکھیں کہ بینگل یونیورسٹی میں اور کتنی اسٹوڈنٹ ہیں، میں نے بذات خود اپنے آنکھوں سے امریکہ سے آئے ہوئے لوگ دیکھے ہیں، کوالٹی ایجوکیشن کے لیے، اور چائنیز کا تو بتا نہیں سکتا، اتنا زیادہ ہے بینگل میں کہ چائنیز ایک ایسی کنٹری ہے کہ اس کو یہاں پر ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹاپ لیول پہ آتی ہے۔ اس کے علاوہ جاپان اور بہت سارے کنٹریز کی اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ آپ کو بینگر میں ملیں گے، تو ان ساروں نے جو ہے نا اس پہ اپلائی کی ہوگی، تو آپ دیکھیں وہ لوگ آپ سے بہت آگے ہوگے، لیکن یہاں پر ایک چیز میں ایڈ کروں گا کہ آپ جب بھی اسکالرشپ کا پورٹل جو ہے نا اور جب اوپن جائے تو اس میں کچھ کویسچنز ہوتے ہیں جو آپ سے بیسکس، آپ کے لائف کے بارے میں، آپ کے ایکیڈیمک کے بارے میں، اور ایک ہوتا ہے ایوالویشن کویسچن آپ کے کورس وغیرہ کے بارے میں، تو جب بھی یہ کویسچن لکھنا ہو تو اپنی طرف سے لکھو، جس طرح مجھے گائیڈ کیا گیا تھا۔ ابھی وہ یہ بینگل یونیورسٹی کی جو ریپرزنٹیٹو ٹیم ہے یہ مجھے ریڈی بھی یہ کر سکتا تھا کہ یہ آپ یہ ریڈی چیزیں لے کے اور ڈائریکٹلی وہاں پر پیسٹ کرو، آپ کا کام ہو جائے گا، نہیں، انہوں نے مجھے صرف گائیڈ کیا اور واقعہ بتایا کہ آپ اپنے لیے خود جو ہے نا
بقیہ پروسیسنگ وغیرہ کرو. اس کے علاوہ جو ٹیکنیکل چیزیں تھیں جو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ میں ٹیکنیکلی بہت زیادہ ویک ہوں، انہوں نے ریزالو کی. لیکن جو میرے سیکشن تھا جس میں مجھے لکھنا تھا اس کے بارے میں مجھے صرف گائیڈنس ملے ہیں، نتھنگ اس کے علاوہ. تو یہ بھی میں اسٹوڈنٹس کو کہنا چاہوں گا کہ یہ انٹرنیٹ سے تیار چیزیں مواد وغیرہ یہ نہیں لینا چاہیے، یہ اے آئی سی جنریٹڈ وغیرہ، کیونکہ وہ پروفیسرس کا اس میں 35 ایئرز ہو چکے ایوالویشن میں. وہ ڈائریکٹ سمجھتے کہ اس میں کون سا اسٹوڈنٹ جینین ہے اور کون سا اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ انہوں نے تیار لکھا ہوا ہے. تو جب بھی اس طرح کا موقع ہو اسکالرشپس وغیرہ میں تو اس میں 100% جو ہے نا یہ انشور کرے کہ آپ جو لکھ رہے ہو وہ اتھینٹک ہو. تھینک یو سو مچ اشرف. ہم آپ کے لیے بہت خوش ہیں. میں آنیسٹلی مجھے آج بھی یاد ہے جب آپ کی پریپریشن کروائی جا رہی تھی کریڈیبلٹی انٹرویو کے لیے، اس وقت آپ کتنا پریشان تھے، اور پھر میری آپ سے بات نہیں ہوئی، فرسٹ ٹائم آپ سے بات ہو رہی ہے. لیکن میری اگر ایکسائٹمنٹ اتنی ہائی تھی جب آپ کو اسکالرشپ ملا، تو آپ کی ایکسائٹمنٹ اس وقت کیا ہوگی میں یہ سمجھ ضرور سکتا ہوں. اشرف، کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے تو میں آپ سے ایک لاسٹ کویسچن پوچھوں گا. یہ تو ہو گیا بہترین، الحمدللہ آپ کو جو ہے وہ وائس چانسلر اسکالرشپ ملی، آپ وہاں پر موجود ہیں، اس نے آپ کی ایکیڈیمک میں بڑا کنٹریبیوٹ کیا، اس نے آپ کو یہاں سے وہاں تک لے کے جانے میں بڑا کنٹریبیوٹ کیا جیسے کہ آپ نے بتایا. آلدو آپ اس کویسچن کا آنسر پہلے سے دے چکے ہیں، لیکن میرا سیکنڈ لاسٹ کویسچن آپ سے، آپ کا اوور آل ایکسپیرینس بینگر میں اگر آپ تھوڑا سا بتانا چاہیں، آپ اسے بتا چکے ہیں، لیکن تھوڑا سا اگر آپ اس کو ایلیبریٹ کرنا چاہیں ود رسپیکٹ ٹو اکوموڈیشن دیئر. مجھے آپ نے بتایا کہ آپ شفٹ سے تبھی ہم تھوڑا ٹائم لگ گیا، آپ شفٹ سے تھوڑا دیر سے آئے، تو جاب کو لے کے وہاں پر کیا چیلنجز ہیں، اکوموڈیشن کو لے کے اور جنرل انوائرمنٹ کو لے کے، ان تین چیزوں کو اگر تھوڑا سا سمرائز کر سکیں. سر اس کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو بتاؤں گا، صرف بینگر کے بارے میں نہیں بلکہ اوورال یو کے بارے میں بتاؤں گا. یہ جو یو کے ہے نا یہ ہمارے پاکستان سے 100 ٹائم نہیں، میں بولوں گا کہ 100 ٹائم جو ہے نا یہ ہمارے پاکستان سے اپوزٹ ہے. پاکستان میں کیا ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے کوئی آفس ہے، اگر وہ گورنمنٹ ہے پرائیویٹ ہے وہاں پہ آپ جاؤں گے اور ان سے ملیں گے. یہاں یو کے میں یہاں پر آیا ہوں اور تقریباً میرا 4th منتھ ہوئی ہے، تقریباً میں نے 4 ماہ گزاری ہے. یہاں پر میں نے کوئی آفس نہیں دیکھی، نہ کمپنی کا دیکھا ہے. یونیورسٹیز کی بھی جو انٹرنیشنل ٹیم ہے میں نے بہت کوشش کی کہ ان سے ملو، ان کا شکریہ ادا کروں، لیکن ان کا ٹیم بھی آن لائن. یو کے میں ہر چیز آن لائن، ہر چیز آن لائن، ہر چیز آن لائن. تو یہ جو ایکوموڈیشن سے لے کر یہ جاب وغیرہ، یہ میں اسٹوڈنٹس کو ابھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں پاسبل نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ اپنا ان باکس شیئر کروں. میرے پاس اتنی جابز کہ میں پھر اس میں تلاش کرتا ہوں کہ میرے لیے ایزی کون سا ہے جس میں جو ہے نا محنت کم لگتا ہے اور وہ میرے فیلڈ سے وابستہ ہے اور پیسے کس میں زیادہ مل رہا ہے، میں وہ چوز کرتا ہوں. یو کے میں جابز کی کمی نہیں ہے. یو کے میں جو ہے نا جس طرح سر نے بتایا کہ ایکوموڈیشن کا کیا سین ہے، ایکوموڈیشن کا بھی کوئی کمی وغیرہ ہے یہاں پر، سب کچھ بہت زیادہ ہے. یہ ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ ٹیکنیکلی کتنا اسٹرانگ ہو. یہاں پر ہارڈ ورک جو ہے نا وہ سپورٹ نہیں ہوتا ہے، یہاں پر اسمارٹ ورک سپورٹ ہوتا ہے. یہاں پر وہ سی ویز وغیرہ کا سسٹم جو ہے نا وہ کمپلیٹلی زیرو ہے، ہر چیز آن لائن ہے اور آپ کے ٹیلنٹ کا یہاں پر بہت زیادہ جو ہے نا قدر کیا جا سکتا ہے. آپ ایون وہاں پر بھی کام کر سکتے ہو. ابھی میں یونیورسٹی میں جو فیلڈ ہے میرا وہ نیا فیلڈ ہے میرا، ورنہ مجھے وہاں پر بھی جاب کی اپرچونیٹیز خود یونیورسٹی بھی دے رہا ہے. لیکن وہ میں اس لیے کہ میں جو پاکستان سے جو ہے نا ہاسپٹل میں رہ چکا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میرا ایکسپوجر یہاں پر بھی ہاسپٹلز وغیرہ میں ہو جائے. تو یہ بات جو ہے نا یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ ٹیکنیکلی اسٹرانگ ہے، مطلب آپ کے پاس نالج ہے لنکڈین کا، آپ کے پاس نالج ہے کہ مطلب یہ کس طرح جو ہے نا ہم ایکسس کر سکتے ہیں، مطلب یہاں پر جتنی بھی کمپنیز ہے. ابھی لوگ پہلے کہتے تھے کہ ریسٹورنٹس وغیرہ میں جاب، لیکن وہ ریسٹورنٹ سے زیادہ میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنی فیلڈ میں اتنی آسانی سے جو ہے نا جاب گیٹ کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس یہ ٹیلنٹ ہے کہ جاب ہنٹ کیسے کیا جائے گا آن لائن. یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ سی وی بنا کے ایک جگہ پہ جاتے ہیں، دوسری جگہ پہ جاتی ہے
تو جتنی بھی ریکروٹمنٹ ٹیمز ہے یو کے میں وہ سارے آن لائنس ہے، وہ کمپنی میں نہیں ہوا کرتی، تو وہ ریسیپشن پر صرف سی وی دے کے ان کو دیتا ہے اور ریسیپشنسٹ ان کو سیٹسفیکشن کے لیے بس ان سے لیتا ہے اور جاتا ہے، تو اس طرح جاب نہیں ہوتا۔ اور میرا جو ہے نا ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنی جابس کی میں تیسری دن سے جو ہے نا یو کے میں جاب پہ لگ چکا ہوں، اور ابھی تک اس کا مطلب یہ ہے، اگر میں شارٹ کروں تو یہ ہے کہ جاب کا مسئلہ نہیں ہے، اکوموڈیشن کا مسئلہ نہیں ہے، اور بینگر کا انوائرمنٹ کیا ہے، وہاں کے ٹیچر کتنے کوآپریٹو ہیں، وہاں میں نے تو آپ کی فوٹو دیکھتا ہوں کبھی کسی پروفیسر کے ساتھ کبھی کسی پروفیسر کے ساتھ، جس طرح سے آپ کو ویلکم کیا گیا تھا تو میں وہ مجھے اندازہ ہو گیا۔ اشرف آپ نے بالکل صحیح، ایک چیز آپ نے ڈسکس کر لی، انوائرمنٹ، جب انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آتا ہے نا تو وہ اپنے گھر میں اور جو آس پاس کا انوائرمنٹ ہو اس میں بلا ہوتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس طرح کا انوائرمنٹ ملے۔ تو اس چیز کے بارے میں بھی سر آخری بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے بات میں دخل اندازی ہو رہی ہے، سوری فار دیٹ، پر میں سوات میں رہ چکا، اور سوات میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ گرینری کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے۔ آپ یقین کریں مجھے 1% بھی فیل نہیں ہوتا کہ میں سوات سے باہر ہوں۔ بینگر اور سوات کمپلیٹلی سیم، اور سر آپ تو خود وزٹ کر چکے ہیں، ساتھ میں پانی ہر جگہ، ہر ٹائم بارش، اکثر دن میں 2 مرتبہ تو ہوتا ہے سر، اور اتنا خوبصورت سسٹم، مطلب ہر طرف گرینری، بس دل ویسے آپ کا خوش ہوگا۔ اچھا، اور میں سوری میں اشرف بات کروں تو لوگ بھی جو ہیں وہ بھی ویسے ہی ہیں جیسے سوات میں اکثر بات کرتا ہوں، اتنے ہی فرینڈلی ہیں، اتنے ہی کوآپریٹو ہیں، اسمائلنگ فیس کے ساتھ ملنا، اور وہ بالکل لوگ بھی ویسے ہی ہیں۔ بالکل سر، جس طرح میں نے آپ کو بتایا بھی ہمارے ویکینڈز چل رہی ہے نا، تو میں انگلینڈ میں ہوں، انگلینڈ جو ہے نا وہ بہت چینج ہے، بہت زیادہ چینج ہے، یہاں پر لوگ جو ہے نا وہ تھوڑا مطلب ٹائم، آپ کسی سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ یار مجھے راستہ دکھاؤ یا یہ دکھاؤ، کیونکہ اس سٹیز ہے نا، اور یہاں پر جو ہے نا ڈفرینٹ ٹائپس آپ لوگ رہتے ہیں، مطلب فارن لوگ، اور ابھی جو ویلز ہے وہاں پر سارے ویلش ہے سر، ایک قسم کے لوگ ہیں، انتہائی سیدھا سادہ اور ویری کوآپریٹو سر۔ اگر یونیورسٹی سے باہر ہو اندر ہو تو ویلز بہت زیادہ خوبصورت جگہ ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے، اسٹڈی کے لیے، انوائرمنٹ بہت خوبصورت ہے۔ لاسٹ اشرف، آپ نے مجھے کہا سر میں پشتو میں بھی ایک میسج دینا چاہوں گا پاکستانی اسٹوڈنٹ کو، آپ کیا میسج دینا چاہیں گے بینگر کو لے کے، اسٹڈی ابراڈ کو لے کے؟ آپ بھلے پشتو میں دے سکتے ہیں، آپ اردو میں دے سکتے ہیں، جیسے آپ کمفرٹیبل ہوں، لیکن آپ کا میسج پاکستانی اسٹوڈنٹ کے لیے۔ اگر اسپیسیفکلی بینگر کی بات کروں سر، تو بینگر ایسا یونیورسٹی ہے نا جس میں اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے اور آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ڈفرینٹ ٹائپس آف اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، بات صرف اسٹڈی کی بہاف پہ جو ہے نا کام وغیرہ یہ چیز ہے وہ چیز ہے، وہ تو یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، لیکن سمپلی میں ڈائریکٹلی کہوں گا کہ اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہیں کہ آپ فردر پھر پی ایچ ڈی کے لیے جائے، اور آپ کہیں کہ آپ کو ایک اچھا انوائرمنٹ ملے، آپ کہو کہ آپ کے لیے سپورٹیو اسٹاف ہو، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بینگر سے بہتر یونیورسٹی آپ کو کہیں نہیں ملیں گے، کیونکہ ہمارے جو پروفیسرز ہیں وہ ہمارے آس پاس میں رہتے ہیں۔ ابھی یہاں پر جو ہے نا میں انگلینڈ میں ہوں، تو یہاں پر ڈربی کا یونیورسٹی ہے، جس میں ہمارے پاس جو ہے نا میرے دوست ہیں، تو ہم گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ڈیبیٹ کرتے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ میرا یونیورسٹی کیسا ہے، اس کا یونیورسٹی کیسا ہے، تو ڈیبیٹ سے پھر پتہ چلتا ہے کہ کون سا یونیورسٹی جو ہے نا بہتر ہے۔ تو یہ جو ابھی میرا ڈربی یونیورسٹی کی جتنی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا بات چیت اکثر ہو جاتی ہے، کیونکہ میں ڈربی میں ابھی رہ رہا ہوں، ابھی ویکنڈ ہے، ویکنڈ میں آپ کہیں بھی رہ سکتے ہو، آپ کو فل ٹائم لیٹر دے کے آپ یو کے میں کہیں بھی چلا جا سکتا ہے۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو مسئلہ ہے ان یونیورسٹیز میں، ان میں جو ہے نا ایک تو لیکچررز ہوتے ہیں اور ٹرم ٹائم لیکچرر ہوتے ہیں۔ ٹرم ٹائم مین کہ وہ اسپیسیفک ٹائم کے لیے آتے جاتے ہیں، پھر جو ہے نا وہ بدل جاتے ہیں۔ تو جب وہ بدل جاتے ہیں اور آپ کے پروفیسر کے ساتھ جو انٹریکٹ بنا ہوتا ہے دوسری پروفیسر کے ساتھ، پھر آپ کو جو ہے نا پہلے پوائنٹ پہ آ کے اس سے پھر جو ہے نا آپ گریجویلی ان سے اپنا تعارف کرو گے اور ان کو بتاؤں گے کہ میں اس طرح کا لڑکا ہوں۔ اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے پروفیسر کو اپنے بارے میں بتانا۔ بینگر میں یہ ہے کہ وہاں پر جو پروفیسرز ہیں نا
وہ تقریباً 30 ایئرس، کچھ کا 30 ایئرس، کچھ کا 28 ایئرس سیم فیلڈ میں اور سیم جگہ پہ ہوتے ہیں. تو ایک مرتبہ آپ ان کے ساتھ ملو اور آپ کا جو ہے نا تعارف ہو جائے، پھر آپ ان کے بارے میں اتنا نہیں جانو گے جتنا وہ آپ کے بارے میں جانتے ہیں. تو بس ابھی میرے جتنے بھی پروفیسرز ہیں، میں ان کو جب بھی ایک مرتبہ میسج سینڈ کرتا ہوں تو دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کون سا اشرف ہو اور کب ملے اور آپ کا انٹرسٹ کیا ہے اور آپ کیا، یہ چیزیں نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے جتنی بھی پروفیسرز ہیں نا وہ پرماننٹ ہیں. اور دوسرا یہ سر کہ وہ ویلز میں یہ ہے کہ ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اسٹوڈنٹ کیا مانیں گے، جو ٹیچرز ہیں ہمارے وہ یونیورسٹی کے آس پاس رہتے ہیں، تو آپ کو یہ کہتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو اور آپ فری ہو تو یو کین آلسو وزٹ مائی ہوم. سو یہ چیز جو ہے نا، یہ ویلز کی پروفیسرز کو یہ اور پروفیسر سے بہت ڈفر بنا دیتے ہیں. جس طرح سر نے کہا کہ وہ لوگ بہت زیادہ اچھی ہاسپٹیلٹی وغیرہ کے لیے. اور دوسرا ہے کہ اسٹوڈنٹس یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ بینگر میں جو ہے نا وہ مطلب جو ٹیلنٹ ہے نا، مطلب جو ہارڈ ورکنگ وغیرہ ہے، وہ بہت زیادہ جو ہے نا سپورٹ کیا جاتا ہے. تو میرا سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اسٹڈی کے لیے ولنگ ہو اور آپ چاہتے ہو کہ ایک اچھی یونیورسٹی میں جو ہے نا میں پڑھوں، تو بینگر یونیورسٹی از دا بیسٹ چوائس فار آل آف یو. تھینک یو سو مچ اشرف، آپ کے ورڈز ہمارے لیے ایسٹ ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں. تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ یور فیڈ بیک، فار شیئرنگ یور ایکسپیرینس فار یور وائس چانسلر اسکالرشپ، sharing your experience being at Bangor, sharing your experience with the academic team, with the support team and everything. Thank you so much اشرف، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ہم بہت ساری باتیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن ابھی وہ ساری ہو نہیں پائیں. ہم ایک سیشن انشاءاللہ پھر بہت جلدی کریں گے اور پھر اس میں باقی چیزوں کو ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ اشرف. آڈینس، سو اشرف علی آج ہمارے ساتھ تھے. سپٹمبر 25 کے انٹیک میں وائس چانسلر اسکالرشپ انہوں نے ون کیا اور یہ وائس چانسلر اسکالرشپ ہولڈر 10,000 پاؤنڈ کی اسکالرشپ ان کو ملی تھی. یہ آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تھا، ہم آج ان کے ساتھ بات کر رہے تھے. انشاءاللہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ان سے مزید بھی ڈسکس کی جا سکتی ہیں، جو آپ ہمیں کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں. ہم سیکنڈ ٹائم پھر واپس کوشش کریں گے کہ اشرف کے ساتھ ایک سیشن اور ہو سکے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ دس پوڈ کاسٹ. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے پاس واپس بہت جلدی آئیں گے. تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، السلام علیکم.